بچہ پیدا ہوا، گھر میں بچہ پیدا ہوا، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بھائی کان میں اذان دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے آپ لوگ دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ پروفیسر صاحب؟ ارے بولیے نا، وکیل صاحب دیں گے اذان؟ کون دے گا؟ مولوی صاحب دیں گے؟ ارے بولا مولوی صاحب، بولا قاری صاحب کو، بولا حافظ صاحب کو، بولا امام صاحب کو، بولا کیان بولے چھوا بھئیے کانوں اذان دیوے۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت آئے کان میں اذان دے دیے، ذہن کو حاضر کیجئے گا، کان میں اذان دے دیے، اب اس بچے کا نام رکھنا ہے، کون رکھے گا؟ ارے کون، کس سے رکھوائیے گا؟ بولیے نا، کس سے رکھوائیے گا؟ دادا سے، نانا سے، چچا سے؟ پھر ان لوگ وہی نام رکھے گا۔ دادا سے رکھوائیے گا، پھر وہی نام رہے گا۔ بچہ گھر میں پیدا ہوا، عورتوں نے چلائی چھوا بھئیے چھوا بھئیے، بولے نام رکھے دے، بولے دادا سے، دادا سے بول، دادا سے بیٹھو باری گھوڑو بتا، اے دادا چھوا بھئیے، بولے نام رکھے دے، بولے ٹھیک ہے، آج کی دن جرے، بولے آج جمعہ، بولے یہ ہر نام رکھے دے جمن میاں۔ سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سومواری، منگل کو پیدا ہوا، بولے یہ ہر نام رکھے دے منگرو بجاوے ڈمرو۔ اب بدھ کو پیدا ہوا، بولے فائنل نام یہ ہر نام رکھے دے بدھوا۔ اور جس نہ بچے کا نام بدھوا ہوگا اس کا کام کیا ہوگا؟ ایک بچہ بڑی خدمت کر رہا تھا، 13-14 سال کا بچہ تھا، میں نے کہا کہ بیٹا تور نام کی چھوکرے؟ بولے نہیں بولو، منہ لاج لگاؤ۔ مگر نام بتانے میں کیسی لاج؟ بولنے بیٹا کی نام چکتے، بول بول بول۔ بولے مور نام چھے پھٹکان۔ بولے پھٹکان کیرا خیال کو نام رہے؟ بولے مور دادو، کہ تو تور دادو نام کی؟ بولے مور دادو نام رہے لٹکان۔ ٹھیک ہے، وہ لٹکتے رہے بیتی پھٹکتے رہو۔ اچھا نام رکھو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے، نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے۔ اب یہ بچے کی عقیقہ کرنی ہے، 7 دن کے اندر میں عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کا مسئلہ سمجھنا ہے تو کس سے سمجھو گے آپ؟ ارے بھائی بولو، کس سے سمجھو گے؟ مولوی صاحب سے سمجھنا ہوگا، عالم صاحب سے سمجھنا ہوگا، مفتی صاحب سے سمجھنا ہوگا، امام صاحب سے سمجھنا ہوگا، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے سمجھنا ہوگا۔ عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا نبی کی سنت ہے، 7ویں دن۔ اب اسی بچے کو تعلیم دینا ہے، تربیت اچھی دینی ہے تو مکتب میں پڑھانا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے تو کون پڑھائے گا؟ مولانا صاحب پڑھائیں گے، عالم صاحب پڑھائیں گے، مفتی صاحب پڑھائیں گے۔ یہی بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کے لیے آپ نے ایک لڑکی کا انتخاب کیا، بارات گئی، لاکھوں کا کھانا بنا ہوا رکھا ہوا ہے، ایک سے ایک VIP آدمی پہنچا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، پروفیسر صاحب بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں، سائنسداں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ارب پتی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ نکاح کون پڑھائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، بولو نا۔ وکیل صاحب پڑھائیں گے؟ وکیل صاحب نہیں ہوگا، قربان جائیے۔ اسی لیے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیے، آپ لوگ جو نکاح پڑھانے کا پیسہ لیتے ہیں کتنا لیتے ہیں؟ وہ نکاح پڑھانے کا پیسہ بھائی جو من خوشی ہو دے دیجیے، تو 500 روپیہ سے کیا کم دیجیے گا؟ بولا کہ نہیں یہ جائز ہے۔ بولا اچھا، تھپاچی کا گاڑی جو لیے ہو یہ جائز ہے؟ دیکھیے یہاں 500 روپے دے رہا ہے تو مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ جائز ہے، آج 2 لاکھ ٹکا لیے ہو ادھر سے، جائز ہے؟ ارے وہ جائز ہے؟ مسئلہ دیکھو کیسے پوچھتا ہے، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ میرے نوجوانوں۔ اچھا شادی ہو گئی، نکاح پڑھا دیا، اسی لیے ایک جگہ تقریر کر کے نیچے اترے، ایک نوجوان نے کہا حضرت رکیے، آپ نے تقریر کیا ہے کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں حضور کی حدیث ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ بولا نہیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جیسے جنت ہے تو ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں نے کہا بیٹا بیاہ بھائی تو بولا نہیں بھائی ہے۔ ہم بولا اچھا ٹھیک ہے، ساس سسر کے قدم کے نیچے بھی ہے؟ بولا کی چھے؟ ہم بولے بھٹبھٹیا چھے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، تھالی ہے، برتن ہے، چمچ ہے۔ میرے نوجوانوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرو انشاءاللہ۔ اگر نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو تیرے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ فرما بردار ہوگی، وہ نیک اور صالح اولاد ہوگی۔
اے پیسہ یہ 100 روپے نوجوان نے دیا ہے، الحمدللہ اس پیسے کو میں رکھ رہا ہوں، ابھی تو لڑکے کی شادی ہوئی ہے، ایک لڑکے کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ بارات، اب میں کیا بتاؤں، بہت ساری کمیاں ہیں میرے بھائی، بہت ساری کمیاں ہیں۔ ایک لڑکی والا ایک ہی لڑکا ایک ہی لڑکی تھی اور بڑا پیسہ والا تھا، پتا چلا کہ ایک لڑکا ایم اے کر کے آیا ہے، سنسکرت پڑھ کر آیا ہے۔ کیا پڑھ کر آیا بولو، ارے بولو نا بھائی، سنسکرت پڑھ کر آیا ہے۔ یہ لڑکی والا اپنی بیٹی کی تصویر لیا، ایک آدمی کو ساتھ لیا، بولو چل تم یہاں، لڑکا ہاتھ سے نکلے جاوے گیا، لڑکی کے باپ لڑکے کے باپ کو تصویر دکھایا کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آپ جو بولو گے ہم دے دیں گے۔ لڑکے کے باپ نے دیکھا، بولا ہاں مجھے لڑکی پسند ہے، میرے بیٹے کو دکھا دو، اور بیٹا بھی دیکھا، بولا مجھے بھی پسند ہے، لڑکی اچھی تھی۔ لڑکی کا باپ خوش ہو گیا کہ چلو بیٹی کو پسند کر لیا ہے، اب کچھ لین دین کی بات کر لیں، کیا لے گا نہیں لے گا۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ بھائی لڑکے کے باپ سے کہ سمدھی کی لیوین، بولا موگ نہیں پوچھ، مور بیٹا جب آگے پوچھ کی لیوے نہیں لیوے۔ تو لڑکا کو سامنے بٹھایا، بولا کہ بیٹا کیا لے گا، ٹائٹن کی گھڑی لے گا یا سوناٹا کی گھڑی لے گا، کیا لے گا؟ تو لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا، سنسکرت میں بولا نا، بولا کی بولو میاں، نہ بولو ہو نا ہاں بولو۔ تو اس کے ساتھ میں جو آیا نا وہ بولا کہ پھر پوچھ، سنسکرت بولو ہو، سمجھوا ہے تو۔ بولا میں کس کیا سمجھوں؟ پھر پوچھا کہ بیٹا واشنگ مشین لے گا، واشنگ مشین؟ تو لڑکا بولا نا، یہ نہ بولا کہ ہاں بولا، تو سمجھے نہیں آ رہا۔ بولا پھر پوچھ، بولا بیٹا کی لی وہ فریج لی وہ فریج؟ تو لڑکا بولا نا۔ تو لڑکی والا کو غصہ آ گیا، بولا کھلے بول میاں کی لی وہ، مور سمجھو نہیں وہ سو کھلے بول۔ تو لڑکا بولا یا ماں، بات سمجھو دو سیکنڈ، لڑکا یاما لے وے، لڑکا موٹر سائیکل لے وے۔ اس لیے میرے نوجوانوں توبہ کرو، عہد کرو، جلسہ سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ آج جو لے لیے ہو وہ واپس نہیں ہوگا، وہ واپس نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے بچوں کے نوجوانوں کی اے اللہ جہی جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ مدرسے کا جلسہ ہے، ذہن کو حاضر رکھو، یہاں پر نکاح لڑکے کا ہو گیا ہے، بس یہیں تک میں مولوی صاحب کی ضرورت میں بتا پایا، ابھی تو آگے اور جانا ہے۔ انتقال کر جاؤ گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ دعا، مر جاؤ گے قبر میں، مر جاؤ گے دفن کر دیں گے، پھر تمہارے لیے بخش و مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ پھر حشر کا میدان ہوگا، علماء کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ممبر بچھائیں گے، اور قربان جاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں بھی ایک عالم کی ضرورت ہے۔ اس کو حاضر رکھوں گا، وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بعد بھی بڑے بڑے جید عالم دین عارف باللہ تشریف فرما ہے، جن کی تقریر کو آپ کو سننی ہے۔ میرے بھائیو، مدرسہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد جب رکھی گئی، اللہ کے نبی نے ایک کونے میں مدرسے کا بنیاد رکھا، ایک کونے میں مدرسہ کھولا اللہ کے نبی نے۔ وہ صحابہ صفا تھے، قربان جائیے پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعد تھے۔ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بھائی مدرسہ بنائیں گے؟ بھائی مدرسہ بنائیں گے؟ اپنے ماں باپ، ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، آدمی مر جائے گا، اس کا صدقہ جاریہ اگر وہ دنیا میں کر کے مرا ہے تو یہ جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک، جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا، مسجد قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ مدرسہ ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ کچھ ایسا کام کرو، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو کچھ ایسا کام کرو کہ قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کیا پتا کیا خبر مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، کیوں نہ رہتی زندگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، یہ سب سے بہتر صدقہ، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بھائی آخرت میں گھر بنائیں گے، میرے بھائی آخرت میں گھر بنائیں گے انشاءاللہ، دعا کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، تب دعا کریں گے انشاءاللہ۔
الحمدللہ الحمدللہ میرے بھائی، ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے، ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے. الحمدللہ مجھے صرف 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، جس کے لیے یہ ہزاروں کا مجمع جو بیٹھا ہے یہ 10 دعا کرے گا انشاءاللہ، 10 دعا کرے گا انشاءاللہ. اور نہ جانے اللہ کن کے توسل سے، کس کے آمین کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. وہ لوگ بھی اس میں حصہ لے لینا جس کے گھر میں بیمار ہے، علاج کرتے کرتے تھک گئے، بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. وہ لوگ بھی اس میں حصہ لے لینا جو پریشان حال ہو، اللہ پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ مصیبت سے بچا لے گا. اللہ صدقہ کرو، اللہ عمر کو بڑھا دے گا، اللہ عمر کو بڑھا دے گا. صدقے میں وہ برکت ہے، صدقے میں وہ طاقت ہے. اے مجلس معظم میرے بھائی، الحمدللہ اللہ کے رسول کا گھر یہ مدرسہ ہے. مدرسے کی حالت کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی اپنے نظروں سے دیکھا ہے. میرے گھر میں بلڈنگ ہو اور اللہ کے رسول کا گھر ایسا ہو، اللہ کے نبی کا گھر ایسا ہو، اللہ کے نبی کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر بنا دے گا. انشاءاللہ بنائیں گے میرے بھائی. بھائی انشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی نوجوان سخی اپنی ماں کے نام پر، میں ماں باپ کے نام پر، ماں اور باپ دونوں کے نام پر 5,000 روپے دینے والا، 5,000 روپے دینے والا، صدقہ کرنے والا، 5,000 روپے. نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں تو انشاءاللہ لکھا دو. پے ٹی ایم پے ٹی ایم فون پے گوگل پے جو کرنا ہے کر دو. پاس میں پیسہ ہے دے دو، نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دو. 5 آدمی کم از کم اس مجمع کے اندر میں تیار ہو میرے بھائی. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہے، اپنے ماں باپ کی محبت میں 5,000 روپے دینے والا. 10 دعا انشاءاللہ اس کے لیے یہاں پر ہوگی. یہ ہزاروں لوگ اس کے لیے دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کن کے توسل سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. ہے کوئی نوجوان ہے پہلے فہرست میں جس کا نام آ جائے؟ 5,000 روپے کا سوال ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے ایک حافظ قرآن، حامل قرآن، عاشق قرآن، قاری قرآن جناب فیضان صاحب، حافظ فیضان صاحب دامت برکاتہم. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. علماء کرام، حفاظ کرام، نوجوانان اسلام، ماشاءاللہ. اے اللہ، ایک حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے تیرے محبوب کے گھر بنانے کے لیے تیرے راستے میں اللہ 5,000 روپے تعاون کیا ہے. یا اللہ اس کے دان کو قبول فرما لے. اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، علم میں، عزت میں، مرتبے میں یا اللہ برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اور انشاءاللہ فرمائش بھوجپوری کی ہے، میں بھوجپوری آپ کو سنا دوں گا. اللہ نے پہلے کو چنا ہے، انشاءاللہ بھی تو 4 باقی ہے. دوسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر. ایک آدمی اور تیار ہو جا ماشاءاللہ، ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ. اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک کھیت والا، زمین والا، دکاندار، مکان والا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائیو 5,000 سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، 5,000 سے کاروبار رک نہیں جائے گا، چولہا نہیں بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے اس حدیث کو قسم کھا کے ارشاد فرمائے کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے، اس دولت میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے. اللہ کے رسول نے قسم کھائی اس حدیث پر. ہے دوسرا کوئی نوجوان ہے 5,000 روپے دینے والا؟ میرے بھائی بڑی تیزی کے ساتھ 5 آدمی تیار ہو جائے میرے بھائی، 5 آدمی تیار ہو جائے. ہے کوئی دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور میرے بھائی؟ دوسرے نمبر پہ ہمارے حافظ فیضان صاحب کی طرح کوئی دوسرا نوجوان؟ ماشاء مفتی صاحب کے اپنے والدین کی طرف سے 5,000 ہے ماشاءاللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. حضرت علامہ مولانا عارف باللہ مفتی عطا القاسمی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے الحمدللہ 5,000 روپے تعاون کیے ہیں. اللہ ہمارے حضرت کی اس تعاون کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، بال بچوں کی عمر میں، زندگی میں، علم میں اللہ برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے والدین کے قبر کو کشادہ فتح فرما دے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ان کے والدین کے قبر کو بنا دے. یا اللہ نور سے بھر دے. یا اللہ ان کے ماں باپ کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما. ماشاءاللہ صاحب اپنے والد صاحب کے نام سے جو ہے 5,000 ماشاءاللہ. نعرے تکبیر.
تیسرے بھی ہو گئے ماسٹر حسان صاحب ہاٹگاچھی کے رہنے والے ہیں، اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے 5000 روپے تعاون کیے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ماسٹر حسان صاحب کی اس تعاون کو قبول فرما لے، اللہ ان کے عہدے میں، عزت میں، مرتبے میں برکت عطا فرما دے، گھر گھر میں برکت، گھر کے دانے دانے میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے والدین کو بھی کربڑ کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ بھائی 5 آدمی چاہیے تھا، اللہ نے 3 کو چنا ہے چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی کے 4 یار تھے، اللہ کے نبی کے 4 یار تھے، چوتھے نمبر پہ کوئی ایک نوجوان کھڑے ہو جائے۔ بھائی مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو، کیا آپ سے آپ کی دولت مانگ رہے ہیں، زمین مانگ رہے ہیں، سونا چاندی کا سوال کر رہے ہیں؟ میرے بھائی 5000 روپے کا سوال ہے۔ ابھی کے زمانے میں 5000 کی کیا حیثیت ہے؟ کشن گنج لے کر جاؤ گے، اے نوجوان آ گیا، ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ۔ ریحان صاحب اپنے والدین کے لیے 5000 ریحان صاحب ماشاءاللہ اپنے والد اور والدہ کے نام ایصال و ثواب کی نیت سے محمد ریحان صاحب نے ماشاءاللہ 5000 روپے تعاون کی ہیں۔ اللہ ان کے والدین کو کرور کرور جنت الفردوس اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ اللہ اس نوجوان کی کمائی میں، صحت میں، زندگی میں، دکان میں، مکان میں، تجارت میں برکت دے دے۔ اللہ ان کے خاندان کے مرحومین مرحومات کی بخشش و مغفرت عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔